ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے جنید پوچھتے یہ ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ نیک بننا چاہتا ہوں، آپ کے بزرگوں کی ریت ہے گلے سے دعا کی کام کیا کیجئے۔ سوال کے اندر پہلے جتنا لکھنا ہے نا، تعریفات القابات وغیرہ لکھ لیجیے کیجیے، اس کے نیچے ایک انڈر لائن کر کے سوال لکھ دیجیے تاکہ تلاشنے میں آسانی ہو مجھے کہ کہاں سے پڑھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ سوال آپ کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ صورت سمجھ میں آئی کہ شاید آپ کو نیک بننا ہے، یہ معلوم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کیا اس کے لیے اختیار کیا جائے؟ غلط ایڈریس پر آپ آ گئے نیک بننے کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ کسی نیک شخص، نیک بخت کی صحبت میں جائیں اور وہاں جا کر معلوم کریں کہ نیک کس طرح بنا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کیا جائے گا۔ یہ چینل مسائل شریعت، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت اور مسائل، طہارت وغیرہ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہے۔ اور رہی بات یہ کہ بزرگان دین یا میرے بزرگوں کی ریت ہے گناہ گاروں کو اپنانے، گلے سے لگانے وغیرہ وغیرہ کی، یقین جانیں اپنے بزرگوں کی ریت اور روایات سے تو میں جو ہے وہ ہٹ گیا، یعنی ثابت قدم نہیں رہ سکا۔ اس کا مجھے خدا کی قسم افسوس ہے، یہ کوئی مبالغہ عاجزی نہیں ہے، اس کا مجھے افسوس ہے کہ میں اس پہ ثابت قدم نہ رہ سکا۔ تو کسی نیک کی صحبت اختیار کر اس سے طریقہ کار معلوم کریں کہ نیک کیسے بنا جائے گا، تو وہ آپ کو بتائے، جو وہ آپ کو بتائے پھر وہ آپ ہم کو ای میل میں بتائیں، اس کے اوپر غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکی کی حکم یا نیکی کی دعوت کی بنا پر لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کر دیں گے۔ اور جب تک آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا، یعنی ایسی صحبت آپ کو نہیں ملتی نیک بننے کی، جب تک آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے، دوپہر کا کھانا بند کر دیجئے اور شام میں صرف 2 روٹی ہی کھائیے، اس سے زیادہ نہ کھائیں اگر آپ کا کام محنت اور مشقت کا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی کر لیجئے، نیک بننے کا نہیں ہوگا لیکن آخرت میں آسانی کے لیے ہوگا۔ علماء اہل سنت سے ملاقات ضرور کیا کیجئے۔ اس کا طریقہ کار یہ رکھیے کہ ہفتے مہینے میں ایک آدھ دن اپنی کام کاج کی چھٹی سے نکال کر کسی ایک مسجد اپنے علاقے سے دور دراز تھوڑا، جہاں تک آپ کی قوت ہو جانے کی، یا مدارس وغیرہ میں جو علماء اکرام پڑھاتے ہیں، درس مدرس وغیرہ ہے وہاں پر، تو ان سے ملاقات کیجئے، یعنی چھٹی میں ایک دن مقرر کیجئے کہ آپ آج چھٹی ہے، کسی ایک عالم کے پاس جائیں گے، زیارت کریں گے۔ تو آپ کا یہ راہ خدا میں جانا عالم دین کی زیارت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عبادت بھی ہوگا، اور وہاں جا کر آپ صرف ان سے اپنے حق میں دعا کرا کر واپس آ جائیں۔ ان کے لیے کچھ تحائف وغیرہ، کچھ نذرانہ جو آپ کی طاقت بھر ہو بھی ان کو نوازیں اس چیز سے، اور اپنے لیے دعا کرا کے آ جائیں۔ یہ ایسا معمول آپ انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے نا، تو جب تک آپ کو کوئی نیک نہیں مل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی کی راہ پر ثابت قدم رکھے گا، غیب سے خود آپ کا ضامن ہوگا۔ ورنہ پھر یہ کہ آپ کو کسی ایسے کی صحبت اختیار کر دے گا کہ جو آپ کو نیک بنا دے گا۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو علماء اہل سنت سے ملاقات یا علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے عقل مندی اور حکمت آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنے علماء سے آپ ملیں گے، مصافحہ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، بروز قیامت آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آپ جائیں صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے مسجد میں، ائمہ اکرام ہوتے ہیں، امام صاحب سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں صرف آپ دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، اور ان سے مصافحہ کریں، دست بوسی کریں اور ان سے اپنے لیے دعا کرائیں، واپس آ جائیں۔ اسی طرح ہفتے میں ایک دن آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یعنی ایک ایسا آسان نسخہ بتا رہا ہوں بروز قیامت آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ جتنے زیادہ علماء سے ملیں گے نا، بروز قیامت آپ کو اتنے ہی عالم دین پہچانتے ہوں گے، یہ آپ کو قیامت میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیک بننے کا بھی اصل مقصد وہی ہے کہ آپ کو جنت چاہیے،
اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بنا نیک بنے بھی وہی معاملہ ہو جائے گا کہ آپ کو جنت آسانی سے مل جائے گی۔ قیامت میں اتنے علماء ہوں گے جب یہ شفاعت کر رہے ہوں گے امت کی، جب لوگ ان کو اپنے اپنے معاملات گنوا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی، وضو کا پانی دیا تھا، دست بوسی کی تھی، دعا سلام کیا تھا، محبت سے آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، تو یہ مغفرت کروا رہے ہوں گے۔ ان کی لائن میں آپ بھی جائیں گے تو آپ کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس وقت میں، کیونکہ آپ نے کافی سے ملاقات کر لی ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ سارے علماء ہی بروز قیامت حق پہ ثابت نہیں ہوں گے، جتنے زیادہ سے ملیں گے ان میں سے اللہ کرے سارے ہوں، لیکن اکثر ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب جا بھی رہے ہوں گے، شفاعت بھی کروا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ ان کو جب یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یاد آئے گا کہ ہاں فلاں شخص مجھ سے ملاقات کرنے مہینے 2 مہینے میں آتا تھا، اور کوئی پوچھتا یعنی کسی اور غرض سے نہیں آتا تھا، صرف دعا سلام مصافحہ کرنے آتا تھا، تو آپ کا بیڑا آسانی سے پار ہو جائے گا، ان کی شفاعت کے ذریعے جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحبت علماء اکرام کی اختیار کیجیے، ان لوگوں سے زیادہ ملاقات کیجیے، اور علماء سے زیادہ رابطہ رکھنے کا یہ فائدہ بھی ہوگا، قیامت میں زیادہ علماء اہل سنت آپ کو جانیں گے پہچانیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کہیں بھی جا کر اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ اور اگر آپ کو علماء سے زیادہ لوگ جانیں گے نا تو یہ آپ کے لیے خطرے والی بات ہے، کیونکہ جیسا کہ آج کل میٹ اپ وغیرہ کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، لوگ آج کل بڑے میٹ اپ رکھتے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ آ رہا ہوں، مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو دنیا میں زیادہ لوگ جانتے ہوں گے نا، یہ شہرت پسند ہوگا، قیامت میں اس کی ذلت اتنی زیادہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی نامہ اعمال جب کھولا جائے گا یا اس پہ کوئی عذاب کا معاملہ ہوگا تو کیونکہ زیادہ لوگ جانتے تھے تو زیادہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، تو اس لیے دنیا میں چھپ کر رہیں اور شہرت سے دور رہیں، پبلکسٹی سے دور رہیں، اور ملاقات کریں تو صرف علماء اہل سنت سے۔ اور یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے شہر قصبے گاؤں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کی لیے، آپ کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، سنت کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تہواروں میں بھی گھروں سے دور رہتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو ان کی خیر خواہی بھی کیا کیجیے، ملاقات کیجیے جا کر، اور یہ رائے خدا میں جانا آنا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت ہوگی۔ اس راہ میں اگر آپ انتقال بھی کر گئے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب، حسن ظن ہے، امید واسق ہے کہ آپ کو جنت عطا کرے گا، کیونکہ آپ اپنی مغفرت کی، توبہ کی دعا کے لیے ان کے پاس جا رہے تھے۔ تو یہ طریقہ کار اپنا لیں سبھی لوگ، جو اگر جس کو پسند آئے اور جس کو لگے کہ ہاں میری قدرت میں کہ ایک دن ہفتے مہینے میں چھٹی ہوتی ہے، چلو آج ایک مسجد میں امام صاحب سے ملاقات کر کے آئیں، اللہ رسول کے لیے ان کی زیارت کر کے آئیں، جائیں مصافحہ کریں، دعا کرا لیں، اپنے لیے مغفرت کرا لیں، آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا پھیرے گا نیکی کی طرف کہ آپ کا جو ہے نا نیکیوں میں دل لگے گا اس عمل کی برکت سے۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی غالباً انہی کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ بروز قیامت بہت سارے لوگ دست بوسی یعنی صوفیہ، بزرگان دین، عالم دین کے ہاتھ چومنے کی برکت سے ہی بخشے جائیں گے۔ تو جب آپ علماء، مفتیان اکرام اور مشائخ اکرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، دست بوسی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، بروز قیامت آپ کی مغفرت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ نیک دنیا میں بن پائیں یا نہ بن پائیں، بہرحال آپ کا مقصد حل ہو جائے گا کہ اس طرح کرنے سے آپ کو جنت آسانی سے مل جائے گی۔ پتھر میں اصل لالے پرنوار